ویلکم بیک ناظرین. ہم قائد صاحب سے نیشن سٹیٹ کی بات کر رہے تھے. قائد صاحب, پاکستان نیشن سٹیٹ بن گیا, علماء نے اپوز کیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اسلام کمزور ہو جائے گا. نیشن سٹیٹ کے خلاف تھے وہ, تو اس وقت خلافت کی بات ہو رہی تھی, بڑی وہ ایک امپائر کی بات ہو رہی تھی. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں نیشن سٹیٹ بن گیا. جی, امپائر میں اور خلافت میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. مگر ایک پین اسلام کی تو بات نہیں, ہوتی آپ تھی. مجھے بات کرنے دیں. جی, اقبال نے جمعیت اقوام پر تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام, جمعیت اقوام کی جمعیت آدم. جب انسان کی حیثیت سے ایک دوسرے سے ملیں گے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر ملیں گے اور ایک اللہ کے بندے بن کر رہیں گے تو وہ انسانیت کے بارے میں سوچیں گے. جب اقوام میں بٹ جائیں گے اور اقوام کی حیثیت سے ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے. مگر قائد صاحب, دنیا کا نظام تو یہی ہے نا نیشن سٹیٹس کا. اب ہم اس کے برعکس تو ہو نہیں سکتے. یہ نیشن سٹیٹ نے دنیا کو ایک دوسرے سے لڑایا ہے. ٹھیک, ضروری ہے جو اسلام کا جو ورلڈ آرڈر ہے, ورلڈ آرڈر کی بات سنتے ہیں نا جب. نہیں مگر قائد صاحب, امریکن ورلڈ آرڈر نہیں چلے گا. نہیں چلے گا. دیکھیں جی, کسی کا ورلڈ آرڈر نہیں چلے گا. دیکھیں نہیں, ورلڈ آرڈر چلے گا. مگر ہم تو نیشن سٹیٹ میں ہیں, ہمیں اپنی نیشن سٹیٹ کو تو پہلے پروٹیکٹ کر لیں. نہیں, ورلڈ آرڈر چلے گا. ورلڈ آرڈر یہ ہے کہ تمام لوگ حق اور انصاف کی بنیاد پر حق کی بات کریں, اور اس طرح سے اسلام تمام انسانیت کو اکٹھا کر کے ان کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے. اور ایک صحابی کا قول ہے, اس نے ایرانیوں کو کہا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جی ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں آپ سے. مگر میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ریاست بنائی, ایک نیشن سٹیٹ بن گئی, ٹھیک ہے جی. اب بری ہے, وہ اچھی نیشن کیا ہے, مگر نیشن سٹیٹ تو بن اس گئی. نیشن سٹیٹ کا مطلب کیا ہے, وہ مطلب اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہماری جو لائلٹی ہے جی اس نیشن سٹیٹ سے ہونی وہ چاہیے. کیا ہے وہ نیشن سٹیٹ؟ میں آپ کو عرض بتاؤں. دیکھیں جی, میں عرض کرتا ہوں جی, یہ ہم نے کیوں بنائی یہ نیشن سٹیٹ؟ بتائیے کیوں بنائی. یہ کیوں بنائی آپ بتائیں. ہم نے تو یہ اس لیے نیشن سٹیٹ بنائی تھی کیونکہ ہمارا یہ خیال تھا کہ مسلمان جو ہندوستان کی نیشن سٹیٹ میں جی ہاں, انہیں وہاں تحفظ نہیں مل رہا. جو مدراس کے لوگوں نے کیوں بنایا؟ نہیں تو میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں, لوگ نیشن سٹیٹ اس لیے بناتے ہیں اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. مدراس اور یو پی کے لوگوں نے کیوں بنایا پاکستان؟ بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ نہیں, انہوں نے نہیں بنایا. مدراس اور یو پی اور سی پی کے مسلمانوں نے بنایا ہے. آپ کے پنجاب اور سرحد کے مسلمانوں سے آگے تھے, انہوں نے کیوں بنایا؟ بتائیے کیوں بنایا. اس لیے بنایا کہ زمین کے کرے پر ایک ایسا خطہ ہو جس میں اللہ کا قانون ہو, اور جس میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو نیشن سٹیٹ, اللہ کا قانون تو سعودی عربیہ میں بھی ہے. نہیں تو صرف ہمارے ہاں ہی بننا تھا اللہ کا کیوں یہ انہوں نے بنایا کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہاں ہمارے مسلمانوں کی اکنامک اور پولیٹیکل انٹرسٹ پروٹیکٹ نہیں ہو رہے تھے, ہمیں خطرہ تھا, اس لیے ہم نے ایک نیشن سٹیٹ بنائی. مدراس اور یو پی اور سی پی, چلے میں آپ کو اس بحث میں نہیں اس کے یہاں پہ پروٹیکشن ہوتی ہے. نہیں تو مسلمان جو وہاں سے یہاں آئے ان کی تو پروٹیکشن ہوئی نا. 1/3 وہاں سے کتنے آئے؟ 1/3 8 ملین لوگ آئے گئے. نہیں, آپ نے ان کو قربان کر دیا. 1/3 جو مسلمان ہیں ان کو قربان کر دیا. ان کو پھر ہمیں نیشن سٹیٹ نہیں بنانی چاہیے تھی, وہیں رہنا چاہیے تھا. وہ جو اسلامی ریاست بنائی ہے آپ نے اس لیے بنائی ہے کہ اس کرے پر آپ ایک نمونہ پیش کر دیں کہ یہ عدل اور انصاف کا نمونہ ہے. صاحب میں بحث یہ نہیں کرنا چاہتا کہ ہم نے اسلامی ریاست بنانے کے لیے بنایا یا نہیں بنایا, کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ اسلام کوئی خطرے میں نہیں تھا ہندوستان میں. ہمارے معاشی حالات خراب تھے, ہمارے سیاسی حالات خراب تھے. تو اس بحث میں نہیں جاتا. آپ کا تو ہوگا, آپ تو بس میں اس لیے نہیں جاتے کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. اس کی دلیل تو بہت نہیں ہے. آپ نے بر صغیر ہند و پاک کے تمام مسلمانوں نے مدراس سے لے کر خیبر تک کیوں جد و جہد کی کہ ایک پاکستان ہونا چاہیے؟ اس لیے کی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم یہ پاکستان بنا لیں گے تو اس روئی زمین پر عدل اور انصاف کے ایک نمونہ بنا لیں گے ہم. عدل اور انصاف تو صرف اسلام میں نہیں ہے نا. عدل اور انصاف تو کیوں نہیں؟ عدل اور انصاف اسلام میں تو ہے, مگر اور بھی ریلیجنز میں انصاف اور عدل ہے. نہیں مطلب جو دہری ہے وہاں بھی انصاف اور عدل ہوتا ہے. نہیں, انصاف اور عدل کا جو نمونہ ہے وہ اسلامی ریاست ہے, لیکن ہمارے لوگوں نے اس کو نہیں بنایا. ہمارے لوگوں نے اس کے ساتھ اس کی قدر نہیں کی. آپ اقبال کی بات کرتے ہیں, اقبال نے جو الہ آباد میں جو اپنی سپیچ دی تھی اس میں تو ایک نئی ریاست کی بات ہی نہیں تھی. اس میں تو وہ انفیکٹ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عربیہ سے اسلام امپورٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس اقبال نے پاکستان کا نقشہ پیش نہیں کیا. 1930 میں اقبال جو بات کر رہے تھے وہ سٹیٹس کی بات کر رہے تھے ود ان انڈیا. ود ان انڈیا. آپ
آپ جو اور ہے وہ بہت اہم سپیچ ہے. آپ جی اس پاکستان سے تنگ آ چکے ہیں. ارے صاحب میں تو یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو اسلام پسند لوگ ہیں اب تو یہ وہ پاکستان سے تنگ آ چکے ہیں. میں یہ بحث آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. آپ تنگ آ چکے ہیں کہ ابھی اس پاکستان کی ضرورت نہیں لگی. نہیں اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا اقبال نے بھی اس کا نقشہ نہیں پیش کیا تھا. نہیں، اقبال نے 1930 میں جو نقشہ تھا وہ پاکستان کا نقشہ نہیں تھا. بہرحال چلیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں ایک بحث میں ایک گروپ میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں بہت سے علماء حضرات بیٹھے ہوئے تھے، وہاں جہاد کی بات ہو رہی تھی، اور میں اکیلا تھا جو کہہ رہا تھا کہ دیکھیے یہ جو جہاد آپ کر رہے ہیں اس سے پاکستان کو شاید نقصان ہو. اور میں نے ایکسپلین کیا کہ کیسے نقصان ہو سکتا ہے. اگر ہماری جنگ ہو جاتی کسی کے ساتھ، ہم کمزور ہیں وہ مضبوط ہیں، جنگ ہو جاتی، پاکستان ٹوٹ جاتا ہے، مسئلے بن جاتے ہیں، تو کیا ہمیں پہلے پاکستان کا سوچنا چاہیے یا پہلے ہمیں اسلام کی جہاد کا سوچنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی، ہمیں پاکستان کا بعد میں سوچنا چاہیے، پہلے جہاد کا سوچنا چاہیے. اسلام کی بلندی کے لیے ہمیں جہاد کرنی چاہیے، ہندوستان کے خلاف اور روس کے خلاف. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے جہاد کو رکھتے ہیں پھر پاکستان کو رکھتے ہیں، اگر پاکستان کو نقصان بھی ہو جاتا ہے تو یہ ٹھیک ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے. تو میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستان کو پہلے رکھتا ہوں، میں جہاد کو پہلے نہیں رکھتا. دوسری مجلس کی بات چھوڑیں، نہیں مجھ سے بات کریں. آپ مجھے بتائیں، اگر پاکستان کو نقصان ہوتا ہے جہاد کرنے میں، پاکستان کی ریاست کو، تو کیا ہمیں جہاد کرنی چاہیے؟ نہیں، آپ الٹا سوال کر رہے ہیں. آپ الٹا سوال دیکھیں جی. بات یہ ہے کہ پاکستان ایک نظریے کا نام ہے. پاکستان اور ایک خاک کا اور خون کا نام نہیں ہے. پاکستان ایک نظریے کا نام ہے. یہ نظریہ موجود تھا، اسلام موجود تھا. اس اسلام کی وجہ سے ہم مسلمان تھے، اس لیے ہم نے پاکستان بنایا. اگر ہم مسلمان نہ ہوتے، ایک سیکولر ہندوستان موجود تھا اور سب لوگ اس میں رہتے تھے. لیکن ہم نے وطن کو توڑ کے ایک الگ ملک اس لیے حاصل کیا ہے کہ ہم سمجھتے تھے ہم بحیثیت مسلمان کے الگ نیشن ہیں، الگ قوم ہے، ہماری الگ تہذیب ہے. اور یہ قائد اعظم کی پوری تقاریر کا ایک سلسلہ ہے. اس کے لیے ہمیں ایک ملک کی ضرورت ہے. اور یہ اقبال نے بہت خوبصورت طریقے سے کہا ہے کہ این نکتہ کشائند اسرار نہان است، ملک تن خاکی ہو دین روح روان است. لگتا ہے آج بحث اقبال کے اوپر ہی ہوتی رہے گی. تن زندہ و جان زندہ زربتی تن و جان است. مجھے تو کوئی سمجھ نہیں ہے. دیکھیں جی، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ملک کے یہ تن خاکی ہے ملک پاکستان، اور دین اس میں روح روان ہے، اسلام کا دین. یہ دونوں زندہ ہیں ایک دوسرے کے ربط سے، ایک دوسرے کے ربط سے دونوں زندہ ہیں. حقائق صاحب ابھی تو پتہ چلا نہ ہم اجتہاد کر رہے ہیں، نہ ہم تعلیم لے رہے ہیں، نہ ہم یہاں جسٹس ہے، نہ عدل ہے. کس قسم کا اسلام کا ملک ہم نے بنایا؟ اجتہاد کی اس لیے ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب آپ کسی مسئلے میں پھنس جائیں. آپ مجھے بتائیں کون سا مسئلہ ہے جس کے لیے آپ کو اجتہاد کی ضرورت ہے؟ جہاد. چلیں جہاد کی بات کرتے ہیں. جہاد ختم ہے. نہیں، مولانا مودودی نے کہا تھا کہ ریاست کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں ہونا. دیکھیں جی، آپ نے 2 دفعہ جہاد کی، آپ کی پارٹی نے 2 دفعہ جہاد کی. کیا ریاست کی اجازت تھی؟ بات سنیں جی، بات سنیں. یہ جہاد کی جو منسوخی کی بات ہے نا، یہ غرزہ غلام محمد قادیانی نے کی، جس کو اقبال نے پھر کہا میں پوچھتا ہوں شیخ فرنگی نواز سے، یورپ میں جنگ شر ہے تو مشرق میں جنگ شر ہے تو یورپ میں بھی ہے شر، کہ باطل کی حفاظت کے فعل و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرا میں ڈوب گیا، دوش تھا کمر، وہاں تو سارا ایٹم بم بھی ہیں اور اسلحہ بھی اور تمام چیزیں بھی ہیں. سوویت یونین کے خلاف جہاد کی جائز تھی. یہ ابھی ایک بریک لیتے ہیں جی، پھر قائد صاحب سے آ کے یہ جہاد کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں.